السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی تاریخی جانکاری شیئر کرنے جا رہا ہوں، یعنی قرآن کریم کی بیسک سی جانکاری، خاص جانکاری جو کہ پورے عالم اسلام کو، ہر مسلمان مرد عورت کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اور یہ تمام کتابوں میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوستو، قرآن کریم جب اللہ تبارک و تعالی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرما رہا تھا اور قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ شکل نہیں تھی جو شکل آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چمڑے پر، ہرن کی کھال پر، لکڑی وغیرہ پر لکھا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہیں؟ کاتب قرآن ہیں۔ دوستو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حکم دیا کہ وہ قرآن کو ایک جگہ کرے، ایک جگہ جمع کرے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بہت بڑی خدمت انجام دی، قرآن کریم کو اکٹھا فرمایا، جمع فرمایا۔ اسی طریقے سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن مختلف زبان میں پڑھے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس سے قبل یعنی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف زبان میں لوگ پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ امت میں جھگڑا ہونے کا باعث ہے، چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان میں قرآن کریم کو فکس کیا، یعنی عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی زبان پر قرآن کریم نازل ہوا، اور جب ہم سب انتقال کر جائیں گے تو وہاں پر بھی عربی ہی زبان ہوگی، چنانچہ یہی زبان طے پائی اور قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا؟ عربی زبان میں فکس کر دیا۔ دوستو، اب جب باری آتی ہے زبر زیر پیش لگانے کی، جو امت کے لیے بہت ہی آسان والا کام ہے اور یہ نہیں ہوتا تو امت کے لیے بہت دشواری ہوتی۔ زبر زیر پیش کا جہاں تک مسئلہ ہے تو زبر زیر پیش، حرکت اور سکون وغیرہ، جزم، تشدید، مد وغیرہ جو آج لگا ہوا ہے قرآن کریم میں، یہ حجاج بن یوسف نے نہیں لگایا۔ بہت سے لوگ جو ہے یہی تاریخ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے لگوایا تھا، نہیں، یہ تاریخ غلط ہے۔ صحیح تاریخ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد خاص تھے، حضرت ابو الاسود دویلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نحو اور صرف کے امام بھی تھے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ زبر زیر پیش وغیرہ لگائے، چنانچہ حضرت ابو الاسود دویلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ زبر زیر پیش یعنی اعراب لگایا۔ دوستو، قرآن کریم کی بیسک جانکاریوں میں سے ایک خاص اور بیسک جانکاری یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری صورت سورہ ناس ہے، یعنی جو قرآن کریم میں ترتیب ہے آپ اس کو اس طریقے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ علق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئیں، تو نہیں، یہ آیتوں کے اعتبار سے سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی جو شروع کی 5 آیتیں ہیں، یہ آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہوئی، لیکن صورت کے اعتبار سے سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سب سے آخر میں سورہ ناس کا نزول ہوا۔ دوستو، اور اس کی اہم جانکاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو شروع میں جو سورت ہے سورہ بقرہ، یہ سب سے بڑی سورت ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر، یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ اسی طریقے سے قرآن کریم یعنی قرآن کریم کا جو دل ہے سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رحمان کو قرآن کریم کا دلہن کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تاریخ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی بیسک جانکاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں۔ کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، 14 سجدے ہیں، 7 منزلیں ہیں۔
यानी 7 मंजिल का मतलब है कि 7 भागों में 7 हिस्सों में कुरान करीम को लिखा गया है, बांटा गया है। दोस्तों इसी तरीके से कुरान करीम में रुकू जो है 540 है और आयतें 6666 आयतें हैं। हरूफ की जहाँ तक बात है तो कुरान करीम के जो हरूफ हैं वो 3,23,760 ये जो है कुरान करीम के हरूफ हैं। दोस्तों कुरान करीम में जो सूरतें हैं वो 114 सूरतें हैं, जिनमें 86 मक्की सूरतें यानी मक्का मुकर्रमा में ये 86 सूरतें नाजिल हुई और 28 मदनी सूरतें हैं, यानी मदीना मुनव्वरा में ये 28 सूरतें नाजिल हुई। तो 28 मदनी सूरतें हैं और 86 मक्की सूरतें हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वाकई में आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को यानी जमाल इस्लामिक ज्ञान को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ में आपकी खिदमत में लाता रहूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।